اس ہاتھ میں قوت تب آئے گی جب رزق حلال آئے گا، پھر آئے گی۔ اگر حرام کے چکر میں پڑے تو پھر یہی آئے گا، پھر یہ ہے، یہ بھی نیچے آ کے اس کے ساتھ لگ جائے گا، دے دو جی چودھری صاحب، دے دو جی جناب علی صاحب، دے دو جی جناب علی، پھر ایس چکر چ پہلے اوپر والے ہاتھ کو آئے مضبوط ہوں، اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ میں بات کر رہا تھا حضرت عبد الرحمن کا، ہجرت کی صحابہ نے، سن لیں غور سے، ان میں حضرت عبد الرحمن بھی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن آگے مدینے، زمین بھی چھوٹ گئی، گھر بھی چھوٹ گیا، خاندان بھی چھوٹ گیا، اپنا ملک بھی چھوٹ گیا، خطہ چھوٹ گیا، وہ جو تن کے کپڑے تھے بس وہی ایک سوٹ ہے۔ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں صحابہ، چند دن گزر گئے ہیں، ہجرت کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں بیٹھے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جب خستہ حالی دیکھی، صحابہ اکرام جو مکے سے آئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، جو مہاجر تھے، ان کے اوپر حالات دیکھے، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، بعض کی بیویاں رہ گئیں، بچے چھوٹ گئے، بھائی چھوٹ گئے، بہنیں چھوٹ گئیں، ارے ایک انچ کوئی نہیں چھوڑتا۔ یہ صحابہ کی کمال محبت نہیں ہے؟ میں صحابہ کو سلام نہ کروں تو کیوں نہ کروں، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے لیے سب کچھ کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑیں گے، رسول اللہ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، مقام، بنگلہ، کوٹھی، جواب، کاروبار، ہر چیز کو ترک کر دیں گے، وطن زمینیں چھوڑ دیں گے، نہیں چھوڑیں گے تو آمنہ کے لال کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ تو خستہ حال صحابہ صاحب، ان میں بڑے بڑے صحابہ بھی شامل تھے، حضرت ابو بکر و عمر بھی شامل تھے، ایسے نہیں ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہی تھے، سب شامل تھے، سب شامل تھے، خستہ حالی کا عالم تھا۔ تو اس وقت میرے آقا کریم علیہ السلام نے مہربانی فرمائی، فرمایا ایک مہاجر کا ایک انصار میں بھائی بھائی بنا رہا ہوں۔ رسول اللہ نے ایک انصار کو ایک مہاجر کا بھائی بھائی بنایا، فرمایا جاؤ اس کو گھر لے جاؤ۔ انصار نے، اہل مدینہ نے بھی محبت کی اخیری کر دی، ہائے ہائے، انہوں نے پھر محبت کی، انہوں نے کہا تم چھت چھوڑ کے آئے ہو، یہ مکان ہے، آدھا میرا ہے آدھا تیرا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا یہ مال تو چوری میں پڑا ہے، مثلاً 1,00,000 روپیہ ہے، اس نے 50,000 نکالا، کہا 50 تیرا ہے 50 میرا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ گواہ ہے، حدیث گواہ ہے، مدینہ المنورہ کی ہوائیں، فضائیں، دھرتی گواہ ہے، وہ پاک خطے کی سرزمین، وہ عالی شان خطہ، وہ گواہ ہے کہ صحابہ میں سے اتنی محبت کر دی انصار نے مہاجرین سے کہ کسی کی 2 بیویاں تھیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں چھوڑ رہا ہوں یہ رکھ رہا ہوں، اس نے کہا نہیں یہ دونوں بیویاں ہیں، ان میں سے تو پسند کر کس سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں اس کو طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارتی ہے، بعد میں تیرے حق میں نکاح پڑا جائے۔ 2 بیویوں میں سے ایک تو لے لے، اور وہ بھی اپنی پسند کی، میں نے اپنے پاس نہیں رکھنی، تیری پسند کی تجھے ملے گی۔ کیوں کل کو کوئی یہ نہ کہے جس سے لڑائی تھی، جس سے نفرت تھی، یا قدورت تھی، یا حسن جس کا اتنا عالی شان نہیں تھا، وہ انصار نے قربانیاں دی، بس مجبور تھے جن کے ساتھ رہنا، ان کو چھوڑ دیا، کہا نہیں 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 ایسا نہیں، تاکہ کائنات کے ہر انسان کو پتہ چلے ہم نے یہ جو عمل کیا ہے یہ اللہ اور رسول کے لیے کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن کا بھی انصار میں سے ایک بھائی بنا دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جب وہ اپنے گھر لے جانے لگا نا انصاری، تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا بھائی گھر بعد میں چلیں گے، پہلے مجھے مدینے کا بازار دکھا دو، بازار دکھا دو، تاکہ
مجھے پتا چلے کہ بازار کی پوزیشن کیا ہے۔ بازار دکھایا گیا، 4 ریال 4 روپے، کتنے؟ 4 روپے پاس۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ میں تجارت شروع کرنے لگا ہوں، میرے لیے دعا، میرے لیے دعا فرما دیں۔ پھر جناب والا دعا کروا کے تجارت شروع کر دی۔ 4 لاکھ نہیں تھے، 4,000 نہیں تھے، 400 نہیں تھا، کتنے؟ 4 روپے، کتنے؟ تھوڑے سے پیسے، معمولی سے۔ بازار میں گئے، شروع کیا، اور پہلا جو کام کیا آپ نے وہ دودھ دہی کا کیا۔ پہلا جو کام شروع کیا دودھ کا، ڈیری دودھ کا کام شروع کیا۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن اس کے ساتھ لگ نہیں گئے کہ بس اب یہی کرنا ہے۔ ہمارے ہاں ایک یہ بھی پریشانی ہے، ہم ایک کام شروع کرتے ہیں اور پھر باقی سارے کام اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ نہیں، آگے پیچھے بھی سوچیں سمجھیں، تجارت کے لیے اس کو آگے آگے پھیلائیں، کریں، کوشش کریں۔ تو تھوڑے تھوڑے پیسے آپ فرماتے ہیں جمع ہونا شروع ہوئے۔ پھر منڈی میں آپ جاتے تو دیکھتے، پتہ چلا کہ گھوڑوں کا کاروبار بہت اچھا ہے، تو تھوڑے سے پیسے ہو گئے۔ وہ 4 ریال جو تھے وہ 15-20 میں چلے گئے، 20 جو تھے وہ آہستہ آہستہ کام کرنے میں آگے چلے گئے، اور پھر آپ ایک گھوڑا خریدنے کے قابل ہو گئے، اور آپ نے وہ کام بھی رکھا اور ساتھ گھوڑے کی خرید و فروخت بھی شروع کر۔ اور پھر آپ کا وہ کام بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، یہاں تک برادران اسلام کہ آپ نے مدینہ کے دائیں بائیں کی زمین خریدنا شروع کی۔ آپ نے زمین کو خریدا، آپ نے تجارت میں، منڈی میں، غلہ منڈی میں اپنی عادت بنا لی۔ اس طرح پھر سونے کا کاروبار شروع کر دیا۔ پھر وہ بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، بڑھتا گیا، اتنا بڑا کہ ایک طرف کام اتنا بڑا، دوسری طرف صدقہ اتنا بڑا کہ 30,000 غلاموں کو اپنی زندگی میں آزاد کرنے کا موقع مل گیا۔ یہ نہیں کہ پھر اس کے اوپر سب بن گئے، کجوریوں میں گن گن کے رکھنا، تو اس میں پھر کیا کیا؟ اب آگے جو سنیں وہ آخری الفاظ کی طرف میں آ رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کسی نے پوچھا کہ حضور اتنے امیر ہو گئے، امیر ہونے کی وجوہات بھی ہوتی ہیں، آپ نے تجارت کس حساب سے کی؟ فرمایا سب سے پہلی بات میں نے اللہ کی ذات پہ توکل رکھا۔ سب سے پہلی بات یہ اصول یاد رکھ لیں، فرمایا میں نے اللہ پہ بھروسہ رکھا اور اللہ نے برکت ڈال دی۔ دوسری بات فرمایا میں نے اپنی تجارت میں سے جو اللہ کا اور بندوں کے حق تھے وہ میں نے پورے پورے ادا کیے۔ جو حقوق اللہ تھے، جو فرمانے خدا بندی تھے، زکوٰۃ کا تھا، عشر کا تھا، فطرانے کا تھا، صدقات کا تھا، وہ میں نے سارے کے سارے مکمل رکھے۔ اور جو انسانوں کے حقوق تھے میرے اوپر، میرے بھائیوں کے تھے، بہنوں کے تھے، بیوی کے تھے، بچوں کے تھے، ماں باپ کے تھے، برادری کے تھے، رشتہ داروں کے تھے، محلے داروں کے تھے، اور انسانوں کے تھے، وہ میں نے پورے تقاضے رکھے۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے نہ ادھار لیا اور نہ ادھار دیا۔ یہ بھی ایک تجارت کا ایک پہلو ہے۔ فرمایا ادھار نہیں میں نے لیا، نہ میں نے ادھار دیا، اس پریشانی میں میں پڑا ہی نہیں۔ مجھے پتا ہے بعض لوگوں نے، بیچاروں نے 50,000 سے لاکھ سے کام شروع کیا،
کچھ امیر لوگ دروازے پہ آئے اے دے دی اے ذرا چیز سان دی جی دے دے پیسے جی وہ آندے میں پیسے اسی کدھر چلے ہیں وہ بیچارہ غریب بول نہ سکیا انہیں کدی دیتے ہی نہیں توجہ نہیں دیتے اے 5 6 7 ادھار ہو گئے میں کہ یار تو دکان شروع کی تھی سی انہیں کہا جی لاکھ دی دکان سی مہینہ چلی ہے 1.25 لاکھ ہو گیا تے 1.5 لاکھ روپیہ لینا لوگوں ہتھل ہو گئے بہ گئے. تو یہ بھی ایک ہے ادھار فرمایا نہ لیا. یہ کون کہہ رہے ہیں حضرت عبد الرحمن نہ دیا. جو بھی آپ کے دروازے پہ اس طرح آتا ہے اس سے معافی مانگ لیں. تجارت کرنی ہے تو یہ بہترین طریقہ کار ہے. اور پھر اللہ توفیق دے دے تو ایسے جو نہیں دیتے نا پیسے ان کو پھر صدقے خیرات میں رکھ لیں. آپ سمجھ آئی وہ اسی لائق ہے. تو حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں میں نے ادھار نہ لیا پوری تجارت میں اور نہ دیا. یہ اس قاعدے پہ میں نے عمل کیا. پھر آپ فرماتے ہیں میں نے تیسرا جو معاملہ چوتھا جو رکھا وہ یہ رکھا میں نے ذخیرہ نہیں کیا. میں نے ذخیرہ نہیں کیا. میں نے یہ نہیں دیکھا یہ چیز بڑھ جائے گی. اب جیسے گندم اب آ رہی ہے نا تو بعض لوگ سنبھال کے رکھیں گے. لوگ منتیں بھی کرنی ہے ہی کتوں تو یہ ساڑھا اپنا پورا نہیں ہو رہا. اور جدوں کو سال 6 مہینے لنگ جان گے پتہ چلے گا ہن بڑی ضرورت ہے. اسی تے 7,000 تو کٹتے نہیں. اسی تے 8,000 تو کٹتے نہیں. یہ پوزیشن ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کبھی ذخیرہ نہیں کیا. تھوڑا سا مجھے نفع ملا جتنا قرآن و حدیث کے مطابق میں نکالے گیا ہوں اللہ اس میں برکت ڈالے گیا ہے. لوگ جو سنبھال کے رکھتے تھے ان کے پڑے رہ گئے ضائع ہو گئے. اللہ نے میرے مال کو اتنا بڑھا دیا میں نے ذخیرہ نہیں کیا ذخیرہ اندوزی نہیں کی. اللہ نے میرے مال کو اتنا بڑھایا سارے تاجر مکے مدینے کے پیچھے رہ گئے عرب کے پیچھے رہ گئے. عبد الرحمن سب سے آگے بڑھ گیا. اچھا اب باتیں تو بہت ہیں کرنے والی لیکن لاسٹ میں یہ بات بھی کرنا چاہتا ہوں. عبد الرحمن کتنا کا امیر سی. اتنا امیر سی سن لو جائیداد ساری وراثت میں تاڑے کے نہیں رکھ رہا. زمیناں مارکیٹاں پلاٹ مکان دکاناں میں نہیں تاڑے کے رکھ رہا. تجارتی مال عبد الرحمن دا وہ نہیں رکھ رہا. میں صرف ایک پہلو وراثت دا تاڑے کے رکھنے لگا. اگے زاویہ لا لینا ٹائم نہیں. میں صرف ایک زاویہ تانوں دیر لگا. آپ دیاں 4 بیویاں سن. کنیاں 4 بیویاں چو ہی اولاد سی. 4 بیویاں دے وچوں ہی اولاد سی. ساری اولاد آپ نے وصیت فرمائی تے ساری تقسیم انہوں درجیاں تے رکھیا. وہ سارے درجے ایک پاسے ایک صرف پہلو میں رکھنے لگا. ایک پہلو سونے دی تقسیم دا وقت آیا. سونے دی تقسیم اور سونے دی تقسیم دا جب وقت آیا حضرت عبد الرحمن دی وراثت دا تے جس آلے نال جس آری نال سونے دیاں وہ جڑیاں اٹا سننا انہاں نوں کٹ دے سننا وہ کئی ٹوٹ گئی. توڑ کے جڑے باقی بچے جن دے حصے کرنے پہ تو وہ کئی ٹوٹ گئی آ رہی حتیٰ کہ کلہاڑا لے آنا پیا اور زوردار مار کے ٹکڑے کرنے پہ. اور پھر جناب والا ٹائم کتنا لگا دیکھ کے جڑے ٹکڑے کرنے پہ جس سونے دے حضرت عبد الرحمن دے وہ جناب صبح 6 بجے تو لے کے اذان ظہر تک 4 بندے مسلسل لگے رہے پھر بھی انہوں ٹکڑیاں کٹ نہ سکے. سونا باقی بچ گیا. اور حضرت عبد الرحمن 606 بلین اس وقت دے آپ مالک ہوئے جیڑا ایس ٹائم وہ جس بندے دا نام چیف ہے بدوز کے بیدوز
وہ چیف نامی جڑا بندہ سب تو امیر ہے اس ٹائم دنیا دا، وہ دے کل 100 اس ٹائم 113 بلین دا مال لگے. اور یاد رکھو کہ حضرت عبد الرحمن 5.4 یعنی اس وقت آج دے امیر نالے میں امیر سن، اور آپ نے فرمایا کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کیتی، میں ادھار لیا دیا نہیں ہے، میں صدقہ زیادہ کیتا اور مال تجارت رزق حلال کمایا. رب نے میں دنیا دا امیر ترین شخص کر دیا. سمجھ آئی کو بات؟ 30,000 بندہ زبان نال کہنا سکتا ہے، 30,000 بندے نو آزاد کروایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف، اے میں نہیں میرے نبی فرمایا سی عبد الرحمن فی الجنہ، عبد الرحمن تینوں میں جنت دا ٹکٹ دے گیا. عبد الرحمن تو جنتی. 30,000 بندہ اور مدینہ پاک اتنا صدقہ کیتا، اتنی خیرات کیتی کہ اہل مدینہ کے اندر غریب ہی کوئی نہ رہ گیا. اور وہ ویسے بھی حوصلے والے بندے سن، ہون تے صدقہ لین والے صدقہ دین والے نالوں زیادہ امیر ہو جان پھر بھی وہ ہاتھ ہی رکھ دیں دیو جو کچھ ہے. یہ بھی بڑی گندی ایک طبیعت ہے نا. اتنے صبر اور حوصلہ جب صاحب مال ہو جاؤ پھر ایسا تو ایسا دے آ جاؤ. تو حضرت عبد الرحمن دے بنگلے، کوٹھیاں، مکان، مال تجارت، سواریاں، اونٹ، گھوڑے اور گائے وغیرہ، بکریاں دے ریبر، باقی کوئی نے تقسیم دی گل نہیں کی تھی، صرف ایک سونے دی کی تھی ہے. اور ایک بچے اور ایک بیٹی دے حق وچ جڑا سونا آیا وہ 1.5 اونٹ دا بوجھ آیا. سونا 1.5 اونٹ اتنا سونا آیا، باقی سارا معاملہ باندھا. تو میرے بھائی شروع کدو ہویا سی 4 کیوں نہیں ایسا 4 رہا. توکل علی اللہ، خدا را اس غلامی دی زنجیر نو توڑو اور کوشش کرو کہ زیادہ تجارت دی طرف آؤ. تھوڑا تھوڑا کر لو، تھوڑی تھوڑی تجارت کر لو انشاءاللہ. میرے ایک دوست نے وہ اپنے ہاتھ ہوتے ایک پیٹھا نہیں ہوتا ہے، پیٹھا عام دکانوں تو مل جاتا ہے میٹھا. یہ پیٹھا آپ بنانا ابالنا 2 4 5 پیس لے آنے، یا مطلب 20 کلو تو شروع کیتا یا 10 کلو تو شروع کیتا. ایس موجودہ میرے شہر میں جڑا تانوں دکاناں تے سپلائی ہوتا سب تو بڑا کارخانہ اس بندے دا نام ہے، وہ دا نام محمد رمضان رحمانی. سمجھ آئی گی؟ اور گڈیاں دیا گڈیاں نکلیاں، پھر انہیں اضافہ کرتا. تو میرے سامنے کئی سال تھال دے اتے ہو بیچتا ہے. تو تجارت وچ فائدہ میرے بھائی، تجارت دی کوشش کرو. میں آج اس چیز نو محسوس کیتا کہ اس چیز نو رکھیا جائے عوام دے سامنے کہ خدا را تجارت دے بہت زیادہ فائدے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ منگن والے فقیر نو فرمایا سی، فرمایا بھئی یہ دی کو خدمت کرے. وہ چند پیسے ہوئے، حضور نے فرمایا جا ایک کلاڑی لے آیا. وہ کلاڑی لے آیا، فرمایا جا لکڑا کٹ کے لے آیا. فرمایا مسجد نبی دے بوئے کے رکھ لا. انہیں رکھ لیا. وہ منگن والا سی. سرکار فرمایا ہے کوئی یہ لکڑیاں خریدنے والا؟ صحابہ چو کچھ اٹھے جی میں نے اینی ضرورت ہے، میں نے اینی ضرورت. وہ لے گئے. فرمایا کلہاڑی اسی دیتی ہے، تجارت تو شروع کر دے اللہ برکت عطا فرما دے گا. اور راوی بیان کر دے وہ بندہ جڑا مدینے منگن آیا سی، حضور نے چند پیسے دے کے انہوں ایک کلہاڑی لے کے دیتی. پھر وہ بھی وقت آیا کہ منڈی دی اندر سب تو بڑی جدی دکان سی نہ لکڑی دی، وہ وہی صحابی رسول سی جن نے آ کے حضور کو کلمہ پڑھ کے منگنا چھڑیا تے اللہ نے تجارت سخی تکنی کر دیا. میرے بھائی ضرورت سمر کی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سادہ سادہ انداز میں نے آپ کو بتانا چاہا ہے، عمل کریں گے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. وآخر دعوانا